اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 73 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ ہم اللہ کی حمد اور اس کی تعریف کے ساتھ اور اس کے شکر کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہ ہمت مہلت، ہمیں وقت دیا، ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے شروع کریں، اس کو سمجھنے کی، اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آیت نمبر 73 سے پہلے کل تک ہم نے جو دیکھا تھا وہی منافقین جو ہیں ان کے بارے میں ہی آیات جو ہیں وہ چلتی آ رہی کہ ان کا بتیرہ کیسا رہا، ان کا کردار کیسا رہا، اور کل جو ہم نے آیات پڑھی اس میں واضح طور پر دونوں گروہوں کا، یعنی منافقین کا اور جو صحیح معنوں میں جو دل سے ایمان لانے والے مومنین ہیں، دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ منافقین کے بارے میں کہ منافق چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور انہوں نے دل سے وہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور نہ ہی ایسے تو جو منافقین ہیں ان کے لیے تو جہنم میں آگ کے عذاب کی بشارت ہے، جبکہ جو مومنین ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ان کے وہ دلوں سے ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے لیے جنتوں کی بشارت ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو مومنین کے لیے، صحیح معنوں میں جو مومن ہیں ان کے لیے سب سے بڑی جو ان کی کامیابی ہے، یا سب سے بڑی جو بات ہوگی ان کے لیے، نعمت ہوگی ان کے لیے، وہ ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی۔ اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی، جس کے نتیجے میں ان کو باغات ملیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اعلیٰ قسم کے پاکیزہ مکان جو ہیں وہ ان کو ملیں گے، اور اس طرح سے ان کے معاملات۔ تو یہ اسی طرح یہی ٹاپک جو وہ چلتا آ رہا ہے، اور اسی ٹاپک کو آگے بھی ہم دیکھیں گے اگلی آیات میں بھی۔ بہرحال 73 نمبر آیت یا اس سے آگے جو ہے اس میں اکثر آیات جو ہیں وہ غزوہ تبوک سے واپسی کا جو سفر ہے اس کے دوران یا واپسی کے بعد کی ہیں، تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ جی آیت نمبر 73، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہدی جہاد کیجیے، الکفارہ کافروں کے ساتھ، والمنافقین اور سب منافقوں کے ساتھ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کریے کافروں کے ساتھ اور سب منافقوں کے ساتھ، وغلظ علیہم اور سختی کیجیے ان پر، ومأواہ جہنم اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجیے۔ کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا تو پہلے بھی تذکرہ ہوا بہت جگہ، اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں کافروں کے ساتھ جہاد، بلکہ کافروں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا کہ ان کے لیے قتال کے لیے نکلو۔ لیکن منافقین کے یہاں پر کفار کے ساتھ منافقین کا بھی ذکر ہوا،
اب منافقین کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا جب کہا تو منافقین کے ساتھ جو قتال والا جہاد ہے وہ نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کافی دفعہ ذکر کیا کہ منافقین جو ہیں وہ در حقیقت اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ ظاہری طور پر وہ کلمہ گو ہیں، مسلمان سوسائٹی کا حصہ ہیں، مسلمانوں کے سارے رائٹس اور پریویلیجز جو ہیں وہ ان کو اویل کر رہے ہیں، اور جو نان مسلمز ہیں باہر کی جو دوسرے گروہ جو ہیں ان کو تو ان کا بالکل پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کی آپس میں کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو منافقین کے لیے قتال والا جو جہاد ہے اس کو نہیں، بلکہ ان کے لیے ان کی اصلاح کرنے کے لیے، اور اگر وہ اصلاح نہیں کرتے تو جو حالات و واقعات کے مطابق یا کیس ٹو کیس بیسس پر جس طرح سے کوئی برتاؤ کرے اس طرح سے معاملہ کر کے ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے کے لیے یہاں پر ہے۔ اب یہاں پر ایک روایت جہاں پر کوٹ کی گئی کہ کچھ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اسی حوالے سے آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، یعنی ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ اب چھوٹا جہاد کس کو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کچھ روایات کے حوالے سے یہاں پر بات ہوئی ہے، تو چھوٹا جہاد جو سلطنت روم اس وقت کی جو سپر پاور ہے، اس وقت کی جو سپر پاور تھی اس کے خلاف وہ جہاد کے لیے یا اس کے خلاف وہ جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے تبوک کے لیے۔ تو اب وہاں پر جنگ کے جو بھی معاملات ہوئے جو ہم نے پڑھ لیا، تو اب وہاں سے واپسی پر جب آ رہے ہیں تو اتنی بڑی سپر پاور جس کے لیے 30,000 اپنے مجاہدین کا لشکر لے کر، صحابہ کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، اب وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ جہاد اصغر ہے جہاں سے واپس لوٹ رہے ہیں، اور ہم واپس لوٹ رہے ہیں جہاد اکبر کی طرف، بڑے جہاد کی طرف۔ تو اس سے ہمیں کس قدر اندازہ ہو رہا ہے کہ باہر جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو واضح الفاظ میں آپ مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کے لیے تو جہاد یا اس کے لیے قتال بڑی آسان نسبتاً آسان ہے، کیونکہ وہ کھلے دشمن ہیں، وہ ہم سے اپوزٹ دوسری طرف کھڑے ہیں اور واضح طور پر للکار رہے ہیں، اور ان کی جو طاقت ہے وہ جب سامنے آئیں گے تو وہ پتہ چل جائے گا، ان کی تلواریں کتنی ہیں، ان کے گھوڑے کتنے ہیں، ان کے پاس سکلز کتنی ہیں، کتنے وہ طاقتور ہیں تعداد میں بھی یا دوسری جو جنگی ضروریات ہیں ان کے مارے میں بھی۔ لیکن اپنی صفوں میں جو چھپے دشمن ہیں، جن کو پہچاننا مشکل ہے، جن کو نکھارنا مشکل ہے کہ کون دشمن ہے اور کون نہیں، اور اگر اپنی ہی صفوں میں کھڑے ہوئے دشمن کے خلاف سے اس طرح سے دھاوا بولنے، کسی کے اوپر شک کر کے یا کسی کی بات کے اوپر بے شک یقین بھی ہو، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ٹیکل کرنا۔ وہ اس کے ان منافقوں کے مسلمانوں کے ساتھ روابط ہیں، کچھ مسلمان ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، کچھ مسلمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ قسمیں اور وعدے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، دوسرے جو باہر کی جو قومیں ہیں ان کی نظر میں یہ سارے مسلمانوں کا گروہ ہے، تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے، تو اس سے کیا میسج آئے گا؟ اس سے مسلمانوں کی قوت جو ہے وہ اور زیادہ کمزور ہونے کا بھی بہت زیادہ خدشہ ہے، ان کے اندر پھوٹ پڑ جانے کا خطرہ ہے، بہت سارے معاملات میں مطلب ایک اندرونی بھگدڑ جو ہے اس کے ہو جانے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورتحال جب آپ کو اپنی ہی صفوں کے اندر سے جو بھیڑیا ہے، بھیڑ کی کھال پہنے ہوئے، اس کو تلاش کرنا ہے اور اس کے اوپر مطلب کنٹرول حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے بڑی حکمت اور بڑے حوصلے اور صبر کی مطلب ضرورت ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہہ دیا کہ وہ بڑا جہاد تھا جو ہم تبوک میں روم کی جو سلطنت یا طاقت ہے اسے ٹکرانے گئے تھے، اب وہ چھوٹا جہاد تھا۔ اب بڑا جہاد تو یہ ہے کہ اپنے اندر جو منافقین ہیں ان کے ساتھ نپٹا جائے، ان کے ساتھ پھر معاملات کیے جائیں۔ یہ وجہ کہ اب دیکھیں مدینہ کے باہر مسجد زرار بنائی ہوئی تھی انہوں نے، منافقین نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد زرار کو بھی بعد میں مسمار کرنے کا اور اس کو جلانے کا حکم دیا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا گیا۔ تو اب دیکھیں ایک مسلمانوں کی مسجد ہے، عام مطلب کمزور طبقے کی
عام مسلمان جن کا جو پولیٹکس میں یا کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے یا زیادہ وہ سوچ بچار نہیں رکھتے اس پہ، ان کو جب پتہ چلے گا کہ ہاں ہماری مسجد کو جلا دیا اور ہماری مسجد کو مسمار کر دیا، مسجد تو ایک بڑا اہم اور فضیلت والی جگہ ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو سوچیں ذرا کہ اس سے کتنی بڑی ایک بے چینی کی کیفیت جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر آ سکتی ہے۔ تو اس طرح کے اور بھی متفرق معاملات جو ہیں وہ بڑی سوچ سمجھ اور بڑی حکمت کے ساتھ فیصلے کر کے حکمت کے ساتھ ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر منافقین سے بھی سختی کے ساتھ نبٹنے کا حکم واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لیکن وہ سختی جو ہے وہ حکمت سے بری ہوگی اور اس میں پھر قتال بھی نہیں ہے۔ تو تقریباً سارے کے سارے علماء نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کفار جو ہیں، جو واضح طور پر دشمن ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں یا چاہے کسی بھی کیٹیگری کے ہیں، ان کے ساتھ کھلے عام جہاد اور قتال جو ہے وہ کیا جائے گا، لیکن منافقین کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے ان کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے حالات کے مطابق ان کو ٹیکل کیا جائے گا۔ ہاں اگر ضرورت پڑے منافقین کھل کر اپنی دشمنی کا اظہار کر دیں، کھل کر اپنے آپ کو مطلب مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیں، تو پھر اس صورت میں تو وہ بات بہت واضح ہے، نہ صرف جس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے ہیں بلکہ اوپن پبلک میں بھی، کہ ہاں یہ اس نے مسلمان کے ساتھ یا مومنین کے ساتھ یا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ اپوزٹ کھڑا ہو گیا، تو اب اس کے ساتھ مطلب اور زیادہ سختی یا اور زیادہ معاملات یا ایون قتال تک بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس صورت میں جب وہ کھل کر اپنی منافقت جو ہے وہ سامنے رکھے اور بڑے واضح طور پر مسلمانوں کے سامنے ڈٹ جائے۔ بہرحال یہ ایک اہم ہے نقطہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، اس میں اور بھی کچھ اہم نقطے ہمیں نظر آئیں گے، لیکن ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں کچھ مزید وضاحت ملے گی۔ لیکن اسی آیت کے حوالے سے اکثر مفسرین جو ہیں وہ جہاد بن نفس جو ہے اس کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ متفق علیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل جہاد کون سا ہے، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے نفس کو قابو میں کرنا، یہ ایک بڑا جہاد ہے، افضل جہاد ہے۔ تو جہاد کی بھی مختلف کیٹیگری ہمیں پتہ ہے، منافقین کے ساتھ بڑا کیئرفلی، اور ایک جہاد کی قسم جو افضل ہے وہ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا بھی، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کیوں اور کیسے اور کب کرنا ہے، اور یہ تو ہم سب کو انشاءاللہ پتہ ہی ہے۔ بہرحال پہلے اس آیت کے پہلے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو اور سختی کیجیے ان پر، وما اواہ جہنم، کیونکہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اگر کافر جو ہیں ان کا ٹھکانہ تو کافر جب تک کفر میں اگر وہ موت آ گئی تو جہنم ہے، منافقین کا ٹھکانہ بھی اگر انہوں نے اصلاح نہیں کی اور صحیح معنوں میں توبہ نہیں کی تو ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے، وہ بھی اصل مسیر، اور یقیناً وہ جہنم جو ہے وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یخلفون باللہ، وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالو، کہ نہیں کہی ان سب نے کوئی بات، وہ سب قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں کہی ان سب نے کوئی بات، وَلَقَدْ وَلَقَدْ قَالُوا، اور البتہ یقیناً وہ سب کہہ چکے، کلمۃ الکفر، کفر کی بات، البتہ یقیناً وہ سب کفر کی بات کہہ چکے، وَكَفَرُوا، اور ان سب نے کفر کیا، بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد، اپنے اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے ان سب نے کفر کیا، وَهَمُّوا، اور ان سب نے ارادہ کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جس کو وہ حاصل نہیں کر سکے، جس کو وہ نہیں حاصل کر سکے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ سب قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ سب قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ہم نے یہ بہت دفعہ پڑھا ہے کہ منافقین جو ہے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یا طرح طرح کی ان کی باتیں ایسی تھیں جو قابل اعتراض تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو ان سے جب استفسار کیا جاتا، پوچھا جاتا کہ کیا تم نے واقعی ایسی کوئی بات کی ہے، تو وہ صاف انکار کر دیتے، تو وہ صاف انکار کر دے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جب غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر اس نے کوئی
کوئی بات ایسے کہہ دی جو قابل اعتراض تھی. تو جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے جب اس سے پوچھا، اس کے بارے میں پوچھا، تو اس نے صاف انکار کر دیا، قسم اٹھا لی اور صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ جو آپ کا صحابی جو ہے یہ تو بس ایسے ہی فتنہ انگیزی جو وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت سارے معاملات ہیں جن میں مطلب وہ بعد میں اپنی باتوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یا لوگوں کے ذریعے یا ایون کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں آیات کی شکل میں یہاں پر بتا دیا، تو جب ان کو پتہ چلے یا ان سے پوچھا جائے تو وہ صاف انکار کر دیتے. تو یہ تو منافقت کا ایک حصہ ہی ہے، اور انہوں نے تو منافقت کرنی ہی کرنی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے پہلی کہ وہ صاف انکار کر دیتے ہیں، مطلب اپنی ہوئی کہی ہوئی بات کو ماننے سے وہ انکار کر دیتے ہیں، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اس بابت بھی. اور ان سب نے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سب نے تو اسلام میں آنے کے بعد کفر کیا ہے، اسلام میں آنے کے بعد صحیح معنوں میں اس کا انکار ہی کیا ہے. اور دوسری جو آیت کا حصہ ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ان سب نے ارادہ کیا جو وہ حاصل نہیں کر سکے. ان سب نے ارادہ کیا جو حاصل نہیں کر سکے. اس کے دو واقعات جو ہے وہ عام طور پہ علماء نے کوٹ کی ہیں. ایک تو غزوہ تبوک سے واپسی پر ہی، کیونکہ وہ ایک مشکل رستہ تھا، کچھ پہاڑی چوٹیاں بھی، ٹیلے بھی، تنگ راستے بھی اس میں آئے راستے میں. تو کچھ کو 12-15 منافقین جو تھے انہوں نے مل کر یہ ارادہ کیا، اپنا ارادہ کر کے رات کے وقت ایک کسی ٹیلے سے یا کسی تنگ جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اپنے چند صحابہ کے ساتھ، اپنے 2 صحابہ کے ساتھ. راستہ کچھ ایسا تھا کہ وہ قافلے سے تھوڑے جدا ہو گئے. یا دوسری کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی تو وہ اپنے قافلے سے ہٹ گیا، اپنے قافلے سے دوسری طرف سے انہوں نے راستہ لیا اور اپنے ساتھ 2 صحابہ کو رکھا. بہرحال جو بھی معاملہ تھا تو وہ قافلے سے تھوڑے جدا ہو کر اپنے 1-2 صحابہ کے ساتھ ایک تنگ گھاٹی یا کسی راستے سے گزر رہے تھے. تو منافقین جو ہے انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیا کہ وہ ان کا کام تمام کر دیں گے، نعوذ باللہ، ان کے اس ارادے سے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وحی کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا اور ان کی یہ سازش تھی وہ ناکام ہوگی. اور ان منافقین نے کیونکہ چادریں وغیرہ اڑے ہوئے تھے، نقاب وغیرہ پہنے ہوئے تھے، تو ان کو تو ظاہر نہیں ہو سکتے، وہاں سے بھاگ گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو صحابہ تھے ان کو ان دونوں کے نام بتا دیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیے تھے. ان دونوں کے نام، ان منافقوں کے نام بتا دیے جنہوں نے حملہ کیا، بلکہ اس کے علاوہ ان سارے لوگوں کے نام بھی ان 2 صحابہ کو نبی کریم نے بتا دیے جو صحیح معنوں میں منافق ہیں. تو اس طرح کا معاملہ جو ان کا پورا نہیں ہو سکا، ان کا ارادہ جو ہے. اس کے علاوہ جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے یا سفر کیا یا جتنا بھی تھا، تو سلطنت روم، جیسا کہ ذکر ہوا کہ ایک بہت بڑی طاقت تھی اس وقت کی، ایک سپر پاور تھی، اس کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو جو منافقین ہیں، مشرکین جو ہے یا کافر جو ہیں، وہ تو ویسے ہی مسلمانوں کے خلاف ہی ہمیشہ سوچتے رہے ہیں. لیکن منافقین جو ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یہ تو بس اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کا کیا بچے گا. ان کے کچھ امید نہیں تھی کہ وہاں سے وہ کامیاب لوٹیں گے. تو انہوں نے یہ ارادہ کر رکھا تھا پہلے سے ہی کہ وہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانے جا رہے ہیں، اور ان کو یقین تھا کہ وہ ناکام ہی لوٹیں گے. تو جیسے ہی کوئی ایسی بری خبر وہاں سے آئے گی تبوک سے، تو اسی سمے یا اسی وقت وہ یہ مطلب اعلان کر دیں گے عبداللہ ابن ابی کو مطلب سردار بنانے کا. اس کے سر پر اس کی تاج پوشی کر دیں گے، یعنی اس کو سردار بنا دیں گے جیسے ہی ان کو مسلمانوں کے کوئی بارے میں کوئی بری خبر ملے گی ان کی ناکامی کے بارے میں. تو ان کے اس طرح سے بھی ارادے تھے، تو وہ بھی پورے نہیں ہو سکے. جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ ان سب نے جو ارادہ کیا اس کو وہ حاصل بھی نہیں کر سکے. وما نقموا، اور ان سب نے انتقام لیا، الا ان اغناہم اللہ، مگر اس وجہ سے، مگر یہ کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے،
وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول نے، اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا من فضلہ اپنے فضل سے۔ اب ان کا یہ مطلب ہمت اس لیے بڑی ہے، پہلے وہ کمزور تھے یا پہلے وہ سیف نہیں تھے، اب مسلمانوں کو لبادہ کیوں اوڑا ہوا ہے یا مسلمانوں کے جماعت میں کیوں ہے وہ، اس کی ریزن بھی ہم نے پہلے پڑھی تھی، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ جبکہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اگر وہ کسی کہیں پر ان کو محفوظ پناہ گاہ ملے تو وہ فوراً اس طرف بھاگ جائیں گے اور مسلمانوں کے مخالفت میں گڑے ہو جائیں گے۔ تو اب وہ کیوں انتقام لے رہے ہیں یار؟ یہ اس طرح کے معاملات یا اس طرح کے ارادے کیوں کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرتے ہیں، ان سے انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں، سوائے اس کے سوائے اس کے کہ اللہ نے تو ان کو غنی کر دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اوپر فضل کیا، ان کو مال و دولت، ان کو غنیمت، مال غنیمت ملی، جس کو تقسیم کیا گیا اور معاشرے میں استعمال کیا گیا، اور وہ معاشرے میں اپنا حصہ لیتے ہیں، کاروبار جو ہے ان کا وہ پنپ رہا ہے، پھل پھول رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے اور ان کی جو تقسیم ہے انصاف کے ساتھ، جو اپنا مال تقسیم کرتے تھے، جتنا بھی مال آتا تھا، تو اس کی نسبت تو ان کے اوپر فضل ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے باوجود وہ ان لوگوں سے انتقام لینے کے لیے کوشش کریں۔ یہ بھی نفاق کی ہی ایک قسم ہے، یا منافقت کی ایک کردار ہے، یا ایک طرز عمل ہے منافقت ہونے کا، کہ اس کے باوجود کہ وہ غنی ہیں، وہ مالدار ہو گئے ہیں، وہ خوشحال ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ فَإِن يَتُوبُوا تو اگر وہ سب توبہ کر لیں، فَإِن يَتُوبُوا تو اگر وہ سب توبہ کر لیں، یکو خیرن لہم تو وہ ہوگا بہتر ان کے لیے۔ اگر وہ سب توبہ کر لیں، اب بھی وقت ہے ان کے پاس کہ اگر اب بھی وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ توبہ کے دروازے ہر وقت ہمیشہ کھلے ہیں، جب تک کہ کچھ ایسی علامات ظاہر نہ ہو جائے جو حدیث میں ہم نے پڑھی ہیں، کہ جب تک مغرب سے سورج نہ نکلے، یا جب تک قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، یا جب تک آدمی جو ہے نرغے کی حالت میں نہ آ جائے، اس کی موت کا وقت نہ آ جائے، تب تک تو توبہ کے دروازے ہمیشہ ہر وقت ہر حال میں کھلے ہوئے ہیں۔ تو اب بھی اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا لیکن اور اگر بھی اب بھی وہ منہ پھیر لیں، یعنی توبہ کرنے کی بجائے اپنا منہ پھیر لیں، دوسری طرف پھر جھکتے جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا تو عذاب دے گا ان کو دردناک عذاب، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، پھر دنیا میں بھی، والآخرتی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی رسوائی کر کے یا مختلف طریقوں سے دنیا میں بھی ان کو عذاب دے گا، اور آخرت میں بھی یقیناً عذاب ملے گا۔ دنیا میں تو عذاب کی مختلف قسمیں ہیں، ایک قسم جو ہے وہ تو ہم آگے پڑھیں گے بھی، اگر انشاءاللہ آج موقع ملا نہیں تو کل، کہ مطلب نفاق کی صورت میں بھی ایک عذاب یا ایک سزا ہے کہ ان کی منافقت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ساری عقل فہم ہونے کے باوجود مال و دولت اور اولاد کے لیے جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، تو در حقیقت وہ دنیا میں ہی عذاب ہے، کہ اپنے عذاب کو یا اپنے گناہوں کو وہ بڑھاتا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے پاس سارا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ساری آیات واضح کر دی ہوئی ہیں۔ دوبارہ دنیا میں بھی ڈفرنٹ طرح سے عذاب ہو سکتا ہے، ظاہری طور پر بندہ خوشحال بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی اس کے لیے کوئی عذاب یا دردناک سزا ہو سکتی ہے جو اس کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ اور آخرت میں تو یقیناً ان کو پھر ہر طرح کا معاملات جو ہیں وہ تو ان کے سامنے کھول کر ان کے مطابق ان کا فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ اور نہ ہوگا زمین میں ان کا کوئی ولی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار، نہ ہی زمین میں ان کا کوئی ولی ہوگا۔ جب ان کو زمین کے اوپر جب دردناک عذاب آئے گا تو نہ ہی ان کا کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، لائن البتہ اگر آتانا اللہ نے دیا ہمیں، البتہ اگر اللہ نے دیا ہمیں من فضلی ہے اپنے فضل سے، لنصدقن تو البتہ ضرور ہم صدقہ کریں گے، تو البتہ ضرور ہم صدقہ کریں گے۔ ان لوگوں میں سے یہاں پر منافقین کی ہی بات ہو رہی ہے کہ ان منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا
کہ اگر اللہ نے ہمیں مال سے غنی کر دیا، اپنے فضل سے بہت زیادہ مال دے دیا ہمیں، تو ہم ضرور اس میں سے صدقہ کریں گے۔ وَلَنَكُونَنَّ، البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فضل کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ مال دے تو ہم ضرور اس میں سے صدقہ کریں گے اور ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، نیکوں میں سے ہو جائیں گے، اچھے اعمال کرنے والے میں سے، صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت اور ایسے آگے ایک دو آیات جو ہیں بہت اہم ہیں، ایک ہی نقطہ نظر کو بیان کرتی ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا ٹرانسلیشن کرتے ہیں اگلی آیت کا بھی۔ پہلی آیت ہم نے کیا پڑھی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، یہاں پر دیکھیں منافقین کا بھی ذکر نہیں کیا، یہ اوپن کر دیا کیٹیگری کو، حالانکہ کنٹیکس کے مطابق دیکھیں تو یہ منافقین کا ہی تذکرہ ہے، لیکن یہ اوپن کیٹیگری کے مطلب ان میں سے یعنی پیچھے یا الذین آمنوا کے ناموں سے بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے منافقین کے ساتھ۔ بہرحال ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے جب اسلام کا لبادہ اوڑھا تو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اگر اللہ نے ہمارے اوپر فضل کر دیا اور ہمیں مال ملا تو ہم اس میں سے ضرور خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے، صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم، پھر جب اس نے دے دیا انہیں، جب اس نے اللہ نے انہیں مال دے دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، باخلو، تو ان سب نے بخیلی کرنے لگے، وہ سب بخل کرنے لگے، بھی اس میں، وتولوا، اور وہ سب پھر گئے، وتولوا، اور وہ سب پھر گئے، کس سے پھر گئے؟ یعنی اپنے وعدے سے پھر گئے، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس میں سے ضرور صدقہ کریں گے، اس سے وہ پھر گئے اور بخل شروع کر دیا، بخل کرنے لگے۔ وہم معرضون، اور اس حالت میں کہ وہ سب روگردانی کرنے والے ہیں، روگردانی کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے راستے سے منہ وہ پھیرنے والے تھے، اللہ کے احکامات سے منہ پھیرنے والے تھے، ایسے تھے۔ فعاقبہم، تو اس نے سزا دی انہیں، نفاقاً، نفاق ڈال کر، تو اس نے سزا دی انہیں نفاق ڈال کر۔ یہ پچھلے جو سزا کا آیا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، تو دیکھیں دنیا میں بھی ایک سزا ہے کہ وہ تو سزا دی، تو اس نے سزا دی انہیں نفاق ڈال کر، ان کے دلوں میں منافقت ڈال کر، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن وہ سب ملیں گے اس سے، یعنی جس دن وہ ان کی اللہ سے ملاقات ہوگی، قیامت کے دن تک ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دے دی، بما، اس وجہ سے، اخلفو، ان سب نے خلاف ورزی کی اللہ کی، ما وعدوہ، جو ان سب نے وعدہ کیا تھا اللہ کے، اس وجہ سے کہ اللہ نے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اس کے نتیجے میں ان کو دنیا میں ہی نفاق ان کے دلوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ وہ بما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سب جھوٹ بولتے تھے، جھوٹے تھے، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو سزا نفاق کی ملی۔ اب نفاق کی سزا جو ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نفاق میں جو بڑھتے رہتے ہیں، تو نفاق بھی ایک سزا ہے اس دنیا میں جو انسانوں کو ملتی ہے، اور نفاق، اس کی بہت ہی لمبی تشریحات موجود ہیں۔ اس کی اگر ڈیفینیشن یہاں پر دیکھی جائے کہ منافق کون ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں صرف اپنے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، اور مسلم، یعنی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دونوں کے متفق حدیث ہے، اور مسلم کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ میں ہے کہ اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، یا کوئی بھی شخص اگرچہ وہ روزہ رکھتے ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، یہ تینوں کام بھی کرتا ہو، اگر وہ شخص جو اس میں یہ تین نشانیاں پائی ہیں تو وہ منافق ہیں۔ کون سی تین نشانیاں ہیں؟ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، یہ تین نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتا دی کہ جس میں یہ تین نشانیاں ہیں وہ منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اس
حدیث کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں اور یہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم سوچیں تو نفاق کی کیٹیگری میں، منافقت کی کیٹیگری میں جو بھی آتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی سزا ہے اس دنیا میں ہی۔ اور ہم اگر اپنے ارد گرد ٹولے، ہم زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے کہ اس ہمارے معاشروں میں جھوٹ جو ہے وہ کتنا زبان زد عام ہے، وعدہ خلافی ہمارے معاشروں میں کتنی زیادہ ہے کہ کوئی وعدے کے پاس نہیں ہے، نہ وعدہ کرنے والے کو اس کا پاس ہے، اور نہ جس کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے نہ ہی وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، امانت میں خیانت ہوتی ہے ہر جگہ پر، کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں ہر 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 معاملے میں، یہ سارے کا سارا ہی ایسا مطلب معاشرہ ہوا چاہتا ہے۔ قانون جو ہے وہ سب سے وہ بھی ایک بہت بڑی منافقت کی کتاب ہے ہمارے وہاں، جو قانون بنے ہوئے۔ اب جیسے پاکستان کا جو قانون ہے، اس کے شروع میں ہی اگر اس کی انٹروڈکشن میں بھی دیکھا جائے، پیج میں پڑھا جائے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ سلطنت پاکستان میں کوئی قانون جو ہے وہ شریعت اسلامی یا اسلام کے کسی بھی مطلب معاملے کے خلاف نہیں کیا جائے گا، اسلام کے یا شریعت اسلامی کے کسی بھی حکم کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ لیکن ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 90%، 95% تک جتنے قانون بنے ہوئے ہیں، زیادہ تر قوانین جو ہیں وہ اسلام کی جو روح ہے اس کے خلاف ہی ہیں۔ اس میں سود کس طرح سے ہے، اس میں کاروبار کے معاملات کس طرح سے چلائے جا رہے ہیں، اور عدالتوں میں، اور بہرحال بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے یہ کہ کس طرح سے نفاق جو ہے وہ مختلف لوگوں میں، مختلف کیٹیگریز میں، کہ مختلف طبقوں میں، مختلف لیولز میں ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے خاندانوں کے اندر اپنے اندر موجود ہے۔ نماز کے لیے ہم مطلب سستی کر جاتے ہیں، بہت سارے معاملوں میں ہم دین سے جو واضح رہنمائیاں ان کو چھوڑ کر ہم دنیا کے معاملات میں پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی منافقت ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے اس کی وعدہ خلافی کی، اور اللہ تعالیٰ سے وعدے سے ہم نے منہ پھیر لیا۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی اور بہت ہی بڑی آیت ہے، اور اس آیت کا یہ حصہ جو ہے ہمیں بہت ہی بڑا پیغام دیتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اندر کوئی منافقت کی کوئی نشانیاں پائی جاتی ہیں کسی بھی معاملے میں، تو یہ ہمارے لیے سزا ہے اس دنیا میں۔ اور یقیناً اس دنیا میں سزا جو ہے ظاہری طور پر تو پرآسائش بھی ہو سکتے ہیں، ظاہری طور پر تو بڑی آرام دہ زندگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن در حقیقت وہ آزمائش ہوتی ہے جس کا ہمیں حساب کتاب جو ہے اس دن تو ضرور دینا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اور اس دن پھر نہ ہی ہمارا کوئی پرسان حال ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ہدایت اور رہنمائی نصیب فرمائے کہ اپنے ہم نفاق کو بھی پہچان سکے کہ کسی معاملے میں کیا ہمارے اندر تو کوئی نفاق تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی ہمت اور طاقت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی آیت ہے اور اس کے بہت ہی وسیع معنی ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو سزا دی نفاق ڈال کر ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک، اور جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات طے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی، اللہ کے وعدہ جو کیا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے کہ بھی وہ جھوٹ بولتے تھے اپنے ساتھ بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی۔ علم یا علمو، کیا نہیں ان سب کو معلوم، کیا ان سب کو نہیں پتا، ان اللہ یا علمو، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سرہم، ان کے راز ونجواہم، اور ان کی سرگوشی، سرہم ان کے راز، سری کہتے ہیں چھپی ہوئی، مخفی، دل کے اندر جو ہے، یا سری نماز جیسے ہوتی ہے، سری نماز جو ہم مطلب آہستہ آواز میں یا چھپی ہوئی آواز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، دل کے اندر چھپے ہوئے راز جہاں ان کو بھی سرا ہم کہتے ہیں، سرا، تو سری جو ان کے دلوں میں چھپے ہوئے راز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہ ان کو بھی جانتا ہے، وہ نجواہم، اور سرگوشی، ہلکی پھلکی آواز میں، تھوڑی سی آواز میں، جو آپ کی اتنی تھوڑی بھی ہو کہ جو آپ نے اپنے منہ سے ادا کیے الفاظ اور صرف آپ کے ہی کانوں نے سنے، اتنی سی ہلکی سی سرگوشی بھی۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتے، کیا ان سب کو معلوم نہیں منافقوں کو کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور سرگوشی اگر کریں تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے، وہ ان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تعالیٰ تو خوب علم رکھنے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے غیب کی باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ تو غیب کی باتوں کو، جو وہ باتیں جو سامنے نہیں ہے، جو غیب میں ہیں، پس پردہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ الذین یلمزون وہ لوگ جو سب تانا کرتے ہیں،
متوعین خوش دلی سے خیرات کرنے والوں پر. یہ بھی ایک اہم آیت ہے. اس میں بھی کچھ رنگ جھلکے گا ہمارے معاشرے کے کچھ لوگوں کے کردار کا، یا ہمارے کچھ معاملات کا جو ہمارے اندر بعض دفعہ پائی جاتی ہیں. یہ زیادہ عام نہیں لیکن کثرت سے ضرور موجود ہیں. بہرحال وہ لوگ جو تان کرتے ہیں خوش دلی سے خیرات کرنے والوں پر، یعنی ان لوگوں پر جو بڑے خوش ہو کر اپنے اچھی نیت کے ساتھ بڑھ جڑھ کر خیرات کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ تان کرتے ہیں. من المؤمنین ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، میں فی صدقات میں، یعنی جو صحیح معنوں میں جو مومن ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر دل سے خوش ہو کر جب وہ خیرات کرتے ہیں تو وہ سب ان کو بھی لام تان کرتے ہیں، ان کو بھی وہ تانے دیتے ہیں. کس طرح کے تانے دیتے ہیں اس کا بھی ہم تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں کہ اگر تو کوئی امیر آدمی ہے، کوئی مال و دولت والا ہے، تو اس نے زیادہ صدقہ خیرات کر دیا تو اس کو کہیں گے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے بچا کے رکھو، مطلب یہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، تمہارا مال جو ہے سارا سٹیک پہ لگ گیا ہے، اس کو بچاؤ تھوڑا سا، اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو، اس طرح سے مشورے دیتے تھے. اور اگر کوئی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق تھوڑا سا مال وہاں پر ڈال دیتا یا صدقہ خیرات کرتا تو اس کو وہ مذاق کرتے کہ اتنے سے مال سے کیا ہوگا، اتنی بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، اتنا زیادہ مال و اسباب چاہیے، اور تمہارے کچھ کھجوروں اور کچھ تھوڑے سے مال سے کتنا فرق پڑ جائے گا جہاد کی تیاری کے سلسلے میں. تو اس طرح سے وہ ہر کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہ مطلب بات جو ہے نا تان کرتے ہی رہتے تھے. بہرحال مومنین کے لیے جو کھلے دل سے خوش دلی سے صدقہ کرتے تھے ان کے لیے وہ تان کرتے تھے. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے تھے سوائے اپنی محنت مزدوری کے. اب ان لوگوں میں سے جو صدقہ خیرات کرتے تھے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو محنت مزدوری کرنے والے تھے، اور وہ لوگ جن کو محنت مزدوری کے علاوہ کوئی اور نہیں، کچھ اور نہیں تھا. محنت مزدوری یعنی کچھ اور نہیں تھا ان کے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پاتے تھے، یعنی ان کے پاس کوئی جمع شدہ مال، کوئی ایکسٹرا مال، یا ان کی انکم جو اتنی زیادہ نہیں کہ ان کی بچت ہو سکے، کوئی سیونگ نہیں. ان کی جو روزمرہ کی مزدوری یا ڈیلی ویجز والا حساب کر لیں کہ جتنا وہ ڈیلی وہ کما لیں اتنا کھا لیں، بس اتنے ہی ان کے حالات ہیں. تو ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو محنت مزدوری کر کے مطلب صدقہ خیرات میں حصہ ڈالتے تھے. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو پس وہ ان کے ساتھ بھی مذاق کرتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ بھی جو محنت مزدوری کر کے اپنی ہمت کے ساتھ جو حصہ ڈالتے تھے صدقہ خیرات میں، ان کے ساتھ بھی وہ مذاق کرتے تھے. یعنی دونوں کیٹیگری آ گئی. ایک کیٹیگری جو صاحب اطاعت ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، وہ صدقہ زکوٰۃ جو ہے اس میں بھی خرچ کریں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑھ چڑھ کر اس میں خرچ کرتے تھے زکوٰۃ کے علاوہ بھی. لیکن وہ لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ نافذ نہیں ہوتی، زکوٰۃ کا نصاب نہیں آتا، وہ لوگ جو ہیں وہ بھی محنت مزدوری کر کے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں اس جہاد کے لیے، تو اس کے ساتھ بھی وہ مذاق کرتے تھے. سخر اللہ، مذاق کیا اللہ تعالیٰ نے منہم ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور حقیقت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ جو مذاق لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں در حقیقت ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، جو ان کے لیے ایک دردناک عذاب کی پیش گوئی ہے. تو یہ جو محنت مزدوری سے یہاں پر مال خرچ کرنے والے ہیں ان کی بابت ایک حدیث جو ہے یہاں پر ایک اس کا تذکرہ ہم کرتے چلیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ نہیں آتا، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہی صدقہ فرض ہے. اس کے علاوہ بھی جو جتنی ہمت جس میں ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے. اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کا ہمیں اندازہ اس واقعے سے ہو جائے گا کہ جب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی مہم کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، تو مسلمانوں کی طرف سے اثار اور اخلاص کے عجیب و غریب مظاہرہ دیکھنے میں آئے. یعنی جیسا کہ ذکر کیا، ہر امیر اور غریب اپنے دل سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتا نظر آیا. ابو عقیل
اب جب تبوک کے لیے مال جمع ہوا تھا، مال بھی بڑی کثیر تعداد میں جمع ہوا تھا. حضرت عثمان غنی اتنے مالدار، انہوں نے کتنا مال وہاں پر، کتنے اونٹ جو ہیں سامان سے لدے ہوئے دیے. حضرت عمر نے بڑے بڑے جو صحابہ تھے ان میں بہت ہی امیر کیٹیگری کے جو لوگ تھے، انہوں نے بہت ہی بڑا بڑا مال وہاں پر خرچ کیا. تو ذرا یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اتنی بڑی مقدار میں وہاں پر مال غنیمت مال غنیمت نہیں، مال صدقہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے مختلف شکلوں میں جہاد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر. ٹھیک ہے، تو اب ان کے پاس مال جمع ہوا. تو ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، وہ غریب تھے، ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے رات بھر ایک یہودی کے ہاں مزدوری کی اور ساری رات کنویں سے پانی نکال کر اس کے باغ کو سراب کرتے رہے. ساری رات محنت مزدوری کی، اس کے کنویں سے پانی نکال کر اس کے باغ کو سراب کیا. ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں صبح انہیں مزدوری کے طور پر کچھ کھجوریں ملی. انہوں نے ان میں سے آدھی کھجوریں تو گھر میں بچوں کے لیے چھوڑ دیں اور باقی آدھی کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیں. ساری رات انہوں نے محنت مزدوری کی، کچھ تھوڑی سی کھجوریں ملی، ان میں سے آدھی کھجوریں بچوں کے لیے رکھیں اور آدھی کھجوریں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے کے لیے پیش کر دیں. تبوک کی تیاری کے لیے مال جو جمع ہو رہا ہے اس میں پیش کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے خلوص و اخلاص اور حسن عمل سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ کھجوریں، یہ چند کھجوریں ہیں، وہ مٹھی بھر کھجوریں ہوں گی یا پیالہ بھر ہو جائیں گی، کتنی ہو جائیں گی، یہ چند کھجوریں، یہ کھجوریں جو ہیں سب مال اسباب پر بھاری ہیں. یہ چند کھجوریں جو اس نے اس صدقہ کی اس جہاد کے لیے، وہ اس سارے مال کے اوپر بھاری ہیں جو ان لوگوں نے کیا ہے جو کئی سو اونٹوں کے اوپر مشتمل ہوگا، یا جہاں پر مالوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں وہاں پر یہ چند کھجوریں جو ہیں وہ اس مال کے اوپر بھاری ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہدایت کے مطابق انہیں سامان کے ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا صحابہ کو کہ ان کو جس سامان پڑا ہوا ہے، مال جو جمع ہوا ہے صدقے کا مال، ان کے اوپر پھیلا دیا جائے. تو ان کے اوپر پھیلانے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ اتنی سی کھجوریں جو ہیں اس کا اجر جو ہے یہ سارا جو مال پڑا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خلوص نیت جو ہے وہ ہمارے لیے کتنے بڑے اجر کا باعث بن سکتا ہے. اگر ہم تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، اپنی نیت کو جتنا زیادہ خالص کریں، اپنی نیت کو جتنا زیادہ مضبوط کریں، اللہ کے ہاں ہمیں اس کا اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اتنا ہی زیادہ اس کا ریٹرن جو ہے وہ ملے گا. اور اس کے باوجود بھی دیکھیں وہاں پر منافقین جو ہیں، کیونکہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، تو منافقین نے پھر بھی حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا اور فکرے کسے کہ جی اتنے سے مال کے ساتھ اور اتنی کھجوروں کے ساتھ یہ مہم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال جو اہم ہماری بات سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور صحیح ٹھوس اور مضبوط ہے ارادہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق کتنا بڑھا دے گا اجر، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اس رکوع کی آخری آیت. استغفر لہم، آپ بخشش مانگیں لہم ان کے لیے، او لا تستغفر، یا نہ بخشش مانگیے لہم ان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے، یہ منافقین کے لیے، چاہے آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے. ان تستغفر لہم، اگر آپ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی مطلب آپ چاہیں ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، یہ سب برابر ہیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں، جیسا مرضی کرنے آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کرتے رہتے تھے اور ان کے لیے بخشش بھی. تو نبی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے وہ قبول نہیں ہوگی. یہاں پر کچھ علماء نے عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کے بابت یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ ابن عبداللہ جو ہے وہ مومن تھا، وہ صحیح معنوں میں مومن تھا، مسلمان تھا، مطلب ایک جید صحابی تھا. تو عبداللہ ابن ابی جب تبوک سے واپس ہوئے، قافلہ واپس آیا، تو عبداللہ ابن ابی کی وفات ہوگی کچھ عرصے کے بعد، وہ مر گیا. یعنی تو نبی تو اس کا جو بیٹا تھا
عبداللہ جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ہمیں کرتا اپنا جو ہے وہ دے دیں جو اس کے کفن میں اس کو لگانے کے لیے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی اس کو دے دیا, پھر اس نے گزارش کی کہ آپ اس کا جنازہ بھی پڑھا دیں. ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بھی راضی ہو گئے. حضرت حضرت عمر جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس منافق کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جو سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا. تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مطلب اپنا نرم دلی سے کام لیتے ہوئے اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی حامی لے لی, بھر لی. بہرحال اس کی بابت بھی کچھ اشارہ کیا ہے کچھ علماء نے کہ چاہے آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں, ان کے لیے دعائیں کریں یا نہ کریں, سب برابر ہے, ان کی دعائیں قبول, ان کی بخشش نہیں ہوگی. ان تستغفر لہم, اگر آپ بخشش مانگیں ان کے لیے 70 مرہ 70 مرتبہ بھی, یعنی یہ مبالغہ کا صیغہ 70 مرتبہ بھی, یعنی جتنی مرضی مرتبہ آپ بخشش مانگیں ان سے, فلن یغفر, تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ لہم ان کو, ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے ہے کہ ان سب نے انکار کیا, ان سب نے کفر کیا, باللہ اللہ کا, و رسول ہی, اور اس کے رسول کا. یہ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا تھا, اس وجہ سے ان کی کوئی بخشش نہیں ہوگی, کوئی مغفرت نہیں ہوگی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کو, اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے وہ سب کے سامنے رکھ دی ہے. اگر کوئی لینا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر ٹھوس نہیں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے یہی تو انسان کی بشریت جو ہے, انسان کی جو اشرف المخلوقات ہے, اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی, اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو, یعنی لوگ سمجھ بوجھ کے باوجود اگر ہدایت کو قبول نہیں کریں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے پیچھے ہو جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں سورہ بلد کی آیت نمبر 10 میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, کہ ہم نے اس کو خیر اور شر کے دونوں رستے دکھا دیے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے خیر اور شر کے سارے رستے دکھا دیے. اب اگر وہ خود ہی اس کو پکڑنا نہ چاہیں تو اس میں پھر ان کا اپنا ہی قصور ہے, کھانا سامنے پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ اپنے فضل سے رزق دیتا ہے, اپنے فضل سے روزی دیتا ہے, محنت مشقت سے یا جیسے بھی انسان کمائے. جب کھانا اس کے سامنے آ گیا تو اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے منہ میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, تو ساری ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے دی, اس کو وہ قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے معافی کرے گا, اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے مغفرت نہیں ہوگی, کیونکہ نہ وہ نافرمان لوگوں میں سے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جی آج وقت بھی تھوڑا سا زیادہ ہی لے لیا میں نے. بہرحال کسی کا کوئی پوائنٹ ہے اس کی نسبت یا رمضان کے حوالے سے کچھ بھی تو آپ ذکر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی شفیق صاحب, آپ نے مائک آن کیا لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. جی میرا حال ہے شفیق صاحب کے مائک میں کوئی پرابلم ہوگا. بہرحال کسی کو کوئی بات کرنی ہے, کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے شفیق صاحب دوبارہ جوائن کریں. بہرحال اس مختصر وقت میں صرف ایک ریمائنڈر ہی ہے کہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں جتنی آپ اللہ کی عبادت اور اپنے آپ کو تیار کریں تو وہ ہمارے پاس یہ موقع ہے. ہم کوشش کریں کہ پہلی رمضان کو جب ہم کھڑے ہوں اللہ کے حضور تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ, پوری مہمان نوازی کے ساتھ ہم کھڑے ہوں رمضان کے پوری استقبال کرتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ بھی یقیناً ہماری تیاری کر رہا ہے, جہنم کے دروازے بند کر رہا ہے, شیطان کو مطلب قید کیا جا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مہمان نوازی کا اہتمام ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا جواب دیتے ہوئے ہم بھی اپنی پورا اہتمام کریں. جی شفیق صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز اب آ رہی ہے انشاءاللہ؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. جی ہم لوگوں نے کل آپ سب سے کہا تھا کہ کسی کے پاس کوئی سوالات کوئی ہوں تو وہ سوچ کے رکھا کریں, کیونکہ اس سے آپ کو نہیں دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا.
تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا. ہم بھی یہاں پہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, ہم نے آپ لوگوں سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. جی تو ہمارے پاس جو آج موضوع جو ہے, میں نے دیکھا کہ شعبان میں لوگ جیسے کہ آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے یعنی کہ چھوڑنے ہی نہیں. اور بعض شعبان میں آپ روزے رکھتے ہی نہیں تھے. تو بعض میرے بہن بھائی شعبان کے روزے جناب شاید آخر تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آخر تک رکھے جائیں. ٹھیک ہے, لیکن نہیں, اس میں ہمارے پاس آج جو موضوع ہے نصف شعبان کے بعد رمضان سے قبل روزے رکھنے کی ممانعت. ٹھیک ہے, سوائے اس شخص کے جو اس کو ما قبل سے ملانے کا یا سوموار یا جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہو. یہ جو یعنی کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہو, یعنی کہ ہر مہینے کے یہ ہفتے کے 2 دن جو ہیں ان میں, اور جو یوم بید کے جو روزے رکھے ہیں 15 16 سال 13 14 15 جو کیسے کر کے, تو وہ اگر رکھنے کا عادی ہے تو اس میں کوئی نہیں, وہ اشکال نہیں ہے اس میں. بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 روز یا 2 روز پہلے روزہ نہ رکھے, ہاں مگر وہ شخص جو پہلے سے ہی ان دنوں کا روزہ رکھتا ہو تو وہ اس دن کا روزہ رکھ لے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس کے فائدے میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے سے ہی ان دونوں کا روزہ رکھتا ہو, پہلے سے ہی ان دونوں کا روزہ رکھتا ہو کا مطلب ہے کہ مثلا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا کسی کا معمول ہو, یا اس دن روزہ رکھنا یا ایک دن چھوڑنا اس کا معمول ہو, تو اس معمول کی صورت میں وہ 1-2 روز قبل بھی روزہ رکھ سکتا ہے, کیونکہ اس کا روزہ استقبال رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے مستقل معمول کا ایک حصہ ہے. بعض نے 1-2 روزہ قبل سے مراد شعبان کے نصف ثانی کے پہلے 1-2 روزے مراد لیے ہیں, کیونکہ روایت میں نصف شعبان کے بھی روزے رکھنے کی ممانعت وارد ہے. اس اعتبار سے شعبان کی 16-17 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. بہرحال تو یہ آپ تک جو انفارمیشن میں نے دینی تھی کہ آپ رمضان کے جو شعبان کے نصف کے بعد آپ روزے نہ رکھیں, الا کہ جو اگر عادی ہو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا تو وہ رکھ سکتا ہے. ادروائز یعنی کہ آپ یعنی کہ روزے نہ رکھیں. کیوں, آپ نے آگے رمضان انشاءاللہ روزہ, یہ فرائض ہیں, یہ تو نفلی روزے ہیں, لیکن پوچھا جائے گا تو کس کا پوچھا جائے گا, فرائض کا پوچھا جائے گا. تو فرائض میں آپ کے پاس آتا ہے جناب جو اسلام کے 5 پلرز ہیں, پہلے جو ہیں کلمہ شہادہ, وہ تو اہم ترین وہ پلر ہے اسلام کا, رکن ہے وہ. تو اس کے بعد میں ڈائریکٹلی آپ کے پاس نماز آتی ہے. تو اس کے بعد پھر روزہ, حج, زکوٰۃ یہ چلتا ہے. تو ہمیں جیسے ہم لوگ رمضان شروع میں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے پاکستان میں نے دیکھا کہ اتنا اہتمام ہوتا ہے رمضان کا کہ کچھ نہ, کہ کاش ہم اپنی نمازوں کا بھی ایسے ہی اہتمام کریں. ان کا پوچھا جائے گا روز قیامت اللہ, سب سے پہلے سوال ہوگا تو نماز ہی کا سوال ہوگا. تو یہ فرائض ہیں, تو ہمیں ان کو بھی جیسے ہم لوگ رمضان میں اہمیت دیتے ہیں ایسے ہی ہمیں نمازوں کی بھی اہمیت دینی ہے. تو نمازیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے پر جو فرض کی ہیں وہ 5 ہی فرض کی ہیں, تو ان کو بھاگ دوڑ کے کیسے بھی ہو ان کی ادائیگی بہت ہی ضروری ہے. اور وہ بھی مردوں کے لیے تو مساجد ہیں, اور عورتوں کے لیے جس کو چاہے وہ مسجد میں جا سکتی ہیں, جس کو چاہے وہ گھر میں پڑھ سکتی ہیں. تو میرا آج کا فوکس یہی تھا کہ رمضان شعبان میں جو روزے ہیں ان کا کثرت سے رکھیں, لیکن رمضان آنے سے پہلے آپ یعنی کہ اگر تو رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھیں. اپنے روزے جو ہے کہ معمول کے مطابق جو سوموار اور جمعرات کو آپ رکھتے ہیں یا اپنا یوم بیز کے رکھتے ہیں.
تو اور اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں، اور خاص جو انسان کی جو شروعات جو ہوتی ہے وہ صبح سے ہوتی ہے۔ تو شیطان جو ہے اس کا کام ہی ہے کہ انسان کو فجر میں جناب اللہ اس کو سلائے رکھے۔ کیوں؟ کہ اسے پتہ ہے اس نے اگر پڑھ لی نماز فجر کی تو یہ اللہ کے حفظ و امان میں چلا جائے گا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے اب تو دیکھیں فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے 2 رکعت فرض سے پہلے سنت پڑھی، اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے افضل ہے۔ اب دنیا اور دنیا کے اندر کیا کیا ہے سبحان اللہ، ہم اسی کے لیے ایک گھر بنانے کے لیے ہم لوگ جناب پوری زندگی گزار دیتے ہیں، پوری زندگی کا صرف کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر، لیکن دیکھو تو یہ دنیا اور دنیا کے اندر کیا کیا کچھ ہے سبحان اللہ۔ تو میں کہتا ہوں جناب انسان کیا نام ہے، امیر ترین شخص وہ ہے جس نے 2 رکعت فرض سے پہلے سنت پڑھ لی۔ اب دیکھیں سنت کا کتنا فائدہ اور فرض کا کتنا ہوگا سبحان اللہ۔ تو میرا فوکس تھا نمازوں کا بھی، اور یہ شعبان کے نصف روزے مہینہ گزرنے کے بعد آپ کثرت سے روزے نہ رکھیں، الا کہ آپ کے جو معمول کے مطابق جو روزے ہیں وہ والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان آنے سے پہلے اپنی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں خوب عبادات کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ہمیں اس سے یہی سمجھ لگی آپ کے آج کے جو پیغام ہے اس میں کہ نصف شعبان کے بعد روزے جو ہے مسلسل کثرت کے ساتھ رکھنا جائے اس کے بارے میں ہے۔ البتہ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ جو ہے وہ افضل ہیں، وہ رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن کثرت سے مطلب 15 کے 15 روزے ہی رکھیں۔ اس کے لیے تھوڑا سا ریلیکسیشن آپ نے بتائی، اور خاص کر جو آخری 2 روزے جو جن کا روزہ رکھنے کا معمول نہیں ہے، نفلی روزے جن کے معمول کے نہیں ہیں، ان کے لیے جو آخری جو 28 اور 29 شعبان 28 29 یا 29 30 شعبان جو ہے اس کے روزہ رکھنا جو ہے اس سے تھوڑا سا رکنا چاہیے، ماں سوائے کہ اگر سوموار یا جمعرات کا دن آ جائے اس کے، کیونکہ استقبال رمضان آ رہا ہے، اور اس سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے کا روزہ جو ہے وہ چھوڑنا جو ہے رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہی کہہ لیں، بشرطے کہ اس میں سوموار کا یا جمعرات کا روزہ نہ ہو، وہ بھی آپشنل ہے۔ اگر اس کو بھی آپ چھوڑ دیں گے تو وہ بھی مطلب ایک آپشنل روزہ ہے۔ تو ایسا ہی ہے جی شفیق صاحب۔ جی اب آپ نے ٹھیک فرمایا سر۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور باقی نماز کی پابندی اور نماز کے لیے صحیح معنوں میں تیاری کر کے وقت نکال کر اس کو پڑھنا، وہ تو انتہائی ایک اہمیت کی بات ہے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ اور رات کو میں ایک تفسیر سن رہا تھا کہ اس میں ہے کہ جو صبح جیسے صبح کی جو نماز کے جو سنتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ اتنا بڑا اجر کہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سے بھی زیادہ، اور جو صبح اہتمام کر کے نماز مسجد کے لیے جاتا ہے، یا خواتین بھی پورے اہتمام کے ساتھ اگر مطلب فجر کی نماز تو حج جو ہے نا، حج کے برابر جو ہے اس کو ثواب مل سکتا ہے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے صبح اس کے بارے میں بھی۔ تو جس نے صحیح اہتمام کر کے مسجد میں جا کر یا صحیح اہتمام کے ساتھ صبح فجر کی نماز جو ہے اس کا پڑھی، اس کا بھی بہت ہی بڑا اجر ہے، بہت ہی بڑا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، اور اگر ہم سن رہے ہیں صحیح معنوں میں اس کا فہم جو ہے ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں اتارے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و طاقت دے کہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے حامی و ناصر ہو، سب کی جائز اور نیک حاجات جو ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ والدین کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے خاص رحمت اور فضل و کرم کے ساتھ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔